السلام علیکم سامعین، میرا نام عمر زدہ ہے اور SCTI یا سیف کیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل مینٹل ہاسپٹل اسلام آباد میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں یا مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے مختلف قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بھی پبلک ہے یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہے سائیکالوجی کے یا ریلیٹڈ سائیکولوجیکل ایریا میں جتنی بھی ہمارے پیشنٹس ہیں جو سائیکیٹرک ایلنس کے حوالے سے پرابلم یا کرائسس کا شکار ہیں، تو ان کے لیے اویئرنیس کے سلسلے میں ہم نے ویڈیو کے پروگرام سٹارٹ کی ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کے ٹاپک ہے کہ ریلیپس پریونشن فار ڈرگ ایبیوزر، کہ ایک نشے کی مریض جس کا علاج ہو جائے وہ اپنے آپ کو نشے سے کیسی دور رکھیں گے، یہ ہماری آج کے ٹاپک ہے۔ تو ایک نشے کی مریض، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اس کو ہم نشے کی عادی، پہلا یوزر ہوتا ہے پھر ایبیوزر ہوتا ہے۔ یوزر وہ ہوتا ہے جو ٹائم، پلیس اور کوانٹٹی پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کہاں پہ پینا ہے، کس ٹائم پہ پینا ہے اور کتنی مقدار میں پینا ہے۔ لیکن جب ایبیوزر ہو جاتے تو اس کا ان تین چیزوں پہ کنٹرول ختم ہو جاتے ہیں کہ کس ٹائم پہ پینا ہے، کہاں پہ پینا ہے اور کتنی مقدار میں پینا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس کے مینٹل ہیلتھ میں اور ساتھ ہی اس کی بیہیویئر میں ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پرابلمیٹک ہو جاتے ہیں سچویشن، اور اس کے بعد اس کی علاج ہو جاتے ہیں۔ جب بھی علاج ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ نشے سے دور رکھنے کے لیے، یا اس کو ہم نے نشے سے دور رکھنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مینٹیننس ریکوری یا ریکوری مینٹیننس، جس طرح ہم نے اس کی ریکوری کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی دوبارہ بیمار نہ ہو جائے یا اس کو دوبارہ وہی مسئلہ نہ آ جائے۔ تو کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو دوبارہ مسئلے کا شکار نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے جب ڈرگ ایبیوزر یہاں سے یا ہاسپٹل سے باہر چلا جائے تو کبھی کبھی اس کی سوچ آتے ہے کہ یار میں تو ہیروئن اور کینیبس دونوں کرتے تھے، ہیروئن خطرناک ہے اور کینیبس خطرناک نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے کینیبس کو جاری رکھنا ہے اور ہیروئن کو نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ بہت غلط سوچ ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ، سب سے پہلے خطرناک تو ہر ایک نشہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک خطرناک ہے ایک نہیں ہے، یہ فال بلیف ہے، یہ کنسیپٹ مکمل طور پہ غلط ہے۔ نشہ کم ہو زیادہ ہو سب کے سب خطرناک ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ایک بندہ دو نشوں کے عادی ہے اور وہ ایک نشہ کرتے تو دوسرا نشہ ساتھ ہی آتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ایک نشے پہ وہ رک جائے یا ایک نشہ کرے گا اور دوسرا نہیں کریں گے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ ہیروئن ہماری فزیکل باڈی کے لیے بہت خطرناک ہے، اور کینیبس ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ پرابلمیٹک ہے، جس کی وجہ سے پاگل پن تک انسان جاتے ہیں۔ اور اکثر کینیبس انڈیوس سائیکوسس میں موسٹلی پیشنٹس وہ کینیبس کی وجہ سے یا چرس کی وجہ سے، کینیبس کا مطلب یہ ہے چرس کی وجہ سے انسان اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ بات مکمل غلط ہے کہ ایک پیشنٹ کی اگر یہ سوچ ہے کہ میں باہر جاؤں گا یا کبھی کبھی میں چرس پیوں گا اور باقی نہیں کروں گا، تو یہ مکمل غلط سوچ ہے۔ اگر چرس پئیں گے، اگر کینیبس یا کوئی اور اس کی دماغ میں ایسا ہے کہ یہ نشہ چھوٹا بڑا ہے، تو نشہ میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اور سارے نشے سب کے سب بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پرابلمیٹک انسان کے لیے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوچ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آخری بار پیوں گا یا کش لگاؤں گا، ٹھیک ہے، جس طرح موسٹلی پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا چسکا لگاؤں گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ یہ آخری نشہ نہیں ہے، یہ دوبارہ ریلیپس ہو جانا ہے اور یہ سٹارٹ ہونا ہے دوبارہ، یہ سٹارٹ کا نشہ ہے، کیونکہ اس کا مثال ایک ایسی چولہے کی طرح ہے جس کا گیس کھولا ہے، اگر اس کو صرف ماچس یا لائٹر لگانا ہے وہ دوبارہ بھڑک اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ٹائم کا کنسیپٹ بھی غلط ہے۔ سب سے پہلی بات کیا تھی کہ ہم ایک ایوائڈ کر دیتے ایک ڈرگ کی سیویئرٹی کو، کہ یہ نشہ اتنا خطرناک نہیں ہے، ہم اس کو کریں گے۔ دوسرا
غلط کنسیپٹ یہ ہے کہ میں آخری بار کروں گا اور پھر نہیں کروں گا. یہ بھی بڑا فال کنسیپٹ ہے، رانگ بیلیف ہے، اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس پہ ایک پیشنٹ کے کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. تیسری بات کنڈیشننگ ہے. ایک پیشنٹ کی مختلف قسم کے ماحول کے ساتھ ایک عادت بنا ہوا ہے. جس طرح بادلوں میں یا بارش میں یا کچھ خوشگوار موسم میں وہ نشہ کرتا ہے، یا اس کے علاوہ اکیلا پن میں، ٹھیک ہے. تو وہ اگر اس طرح سچویشن کے ساتھ یا دوبارہ مل جائے، جس طرح لانگ ڈرائیو یا سیر و تفریح کی جگہ پہ جا کر دوستوں سے ملنا یا وہی موسم، تو اس طرح دوبارہ اس کی کریونگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. کریونگ کا مطلب یہ ہے کہ نشے کی طلب سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دوبارہ ایک انسان نشے کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہاں میں نے یہ نشہ کرنا ہے، اور یہ اوکیجنلی کروں گا، اوکیجن پہ کروں گا. لیکن یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ یہ بندہ، یہ دائمی بیماری ہے، ایک دن دو کی بیماری نہیں ہے. جس طرح شوگر دائمی بیماری ہے، اس طرح نشہ بھی ایک دائمی بیماری ہے، اور انسان کو مرنے دم تک اس کی ایموشنلی وڈرول ہی رہتی ہے. اس کی جذباتوں میں، سوچوں میں نشے کی وہی جذبات رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی ایک انسان نشے کا بیمار ہے، وہ علاج کرتا ہے، تو کوشش کری کہ اس طرح دوست، اس طرح ماحول اور اس طرح سچویشن سے دور رہیں، تاکہ اس کی ریلیپس نہ ہو جائیں، یعنی دوبارہ نشے پہ نہ آ جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ ڈپریسڈ موڈ. جب بھی ایک بندہ، عام طور پہ نشئی بندہ تھوڑا سا ڈپریس ہو جاتے تو نشہ کا استعمال کرتے ہیں. ابھی ایک بندہ اگر نشہ چھوڑتا ہے تو یہ بات بالکل ممکن ہی ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ریسرچ، کہ موسٹلی جو بھی بندہ نشہ چھوڑتے ہیں تو مہینے، 2 مہینے، 5 مہینوں میں ایک دن دو کے لیے ڈپریس سچویشن میں چلے جاتے ہیں. اور اس کی ڈپریس سچویشن میں جانے کے بعد اس کی ریلیپس کے چانسز ہیں، کیونکہ اس کو نیند نہیں آتا، اس کا موڈ خراب ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ چڑچڑاپن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے. تو عام طور پہ یہ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے ڈرگ کرنا ہے تاکہ میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں. تو اس عرضی سکون کے لیے وہ نشے کا استعمال کرتے ہیں، اور جب بھی نشے کا استعمال کرے تو دوبارہ نشے پہ لگ جاتا ہے، یعنی ریلیپس ہو جاتے ہیں. تو کوشش کری کہ اس طرح پیشنٹ کو کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن ٹیکنیکس کی ضرورت ہے. ریلیکسیشن ٹیکنیکس میں مختلف قسم کی ٹیکنیکس آتے ہیں کہ آپ نے اگر اس طرح سچویشن میں ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے، یا پروگریسیو مسل ریلیکسیشن کرنی ہے، یا اس کے علاوہ میڈیٹیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، پر اس سچویشن میں یہ چیز بہت ضروری ہے. پانچواں یہ ہے کہ عام طور پہ نشے کے بعد ایک بندہ جو ریلیپس ہوتا ہے وہ ایگریشن اور اینگر کی وجہ سے، یعنی غصے کی وجہ سے وہ اپنا عقل اور سوچ سمجھ کو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ نشے پہ لگ جاتا ہے. اور غصے میں آ کر لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے، یا قرل ہو جاتی ہے، یعنی بحث مباحثہ ہو جاتی ہے، اور اس بیماری میں دوبارہ نشے کا استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بندہ ریلیپس ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بندہ ایک بار ریلیپس ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کی علاج ہو جاتا ہے، تب بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ 3-4 مہینے، اور اس کی پھر تروٹک بھی لمبا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب بھی ایک بندہ کی علاج ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلے کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ نشے کے آخری استعمال یہ پہلا استعمال ہوتا ہے. اگر ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں آخری بار کروں گا تو دوبارہ سٹارٹ ہو سکتا ہے، وہ ریلیپس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نشے میں چھوٹا بڑا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس ماحول کے ساتھ، جس حالات اور سچویشن کے ساتھ اور کنڈیشن کے ساتھ اگر ایک بندے کی عادت بنی ہوئی ہے وہاں پہ نشہ کرتا ہے تو ان سے دور رہنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ پریشان ہو جائے تو اس کو پھر کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ ریلیکس رہے، تھوڑا سا خوش رہے. اور آخری بار اگر ایک بندہ غصہ ہو جائے تو اس کو اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس دیا جاتا ہے کہ غصے کے دوران آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہارٹ بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کی غصہ کم ہو جائے.
ہاٹ بٹن کا مطلب یہ ہے تاکہ اگر ایک بندہ بار بار ایک بات پہ غصہ ہو جاتا ہے، تو اگر یہ بات اس کی زندگی میں بار بار آتے تو پھر اس کے لیے اس کو ذرا ڈیسنسٹائز کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی پینا ہے یا مختلف قسم کے جو بھی اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہے وہ سارے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے 5 باتیں کی جس کی وجہ سے ایک نشئی بیمار دوبارہ نشے پہ لگ جاتا ہے۔ ایک نشہ بڑا اور چھوٹا سمجھنا اور پھر سوچتا ہے کہ چھوٹے کا استعمال کروں گا۔ دوسرا کہ میں آخری بار نشہ کروں گا پھر نہیں کروں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس حالات اور اس ماحول کے ساتھ عادت بنی ہوئی ہے تو اس ماحول سے دور رہنا۔ چوتھا یہ ہے کہ عام طور پہ پریشانی، مایوسی، افسردگی آ جاتی ہے زندگی میں، تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے یا اس کے لیے ریلیکسیشن ٹیکنیکس کون سے ہیں۔ پانچواں، اگر ایک بندہ بار بار غصہ ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے یہ ہے کہ غصے کے ماحول میں نہیں لے کے جانا یا غصہ نہیں کرانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اینگر مینجمنٹ سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ نے غصہ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے آئندہ ٹاپکس میں ہے کہ ایگریشن میں ہم نے اینگر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، ڈپریشن میں ہم نے ریلیکسیشن ٹیکنیکس کیسے کرنی ہے، کنڈیشننگ میں ہم نے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہماری بات کی جو ٹاپک ہے ہماری وہ ہے ریلیپس پریونشن فار ڈرگ ایبیوزر۔ جتنا بھی نشے کی بیمار ہے اس کو کیسے اپنی بیماری سے بچنا چاہیے جب اس کی علاج ہو جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ذہنی بیمار ہے وہ دوبارہ اپنی بیماری سے بچنے کے لیے کون کون سے حکمت عملی کر سکتے، یہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں شامل ہے۔ تب تک خدا حافظ۔